2022 کے کامن ویلتھ گیمز کے اندر کیسے دنیا کے سامنے بال نامی شیطانی مجسمے کی پوجا کروائی گئی، جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو کہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ شیطان کا آخری مورا دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، مگر اس وقت بھی اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن یہ بہت جلد اپنا یہ نقاب اتار کر دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ وہی بال نامی مجسمہ ہے جسے آج سے تقریباً 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنا خدا مان کر اسے پوجنا اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ان پر تورات نازل ہوئی۔ یہ صرف 40 دن کا ٹائم تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو ان کی قوم سونے کا بچڑا بنا کر اور اسے خدا کہہ کر اس کی پوجا کر رہی تھی، کیونکہ اس دوران شیطان نے سامری جادوگر کی شکل میں آ کر ان لوگوں کو بہکایا کہ اپنی شکل کا مجسمہ بنوا کر ان لوگوں کو اپنی عبادت پر لگوا دیا، حالانکہ ان کے درمیان اللہ کے دو برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ابھی موجود تھے۔ اور آج ہزاروں سال کے بعد جب آخری زمانہ چل رہا ہے تو 2022 کی کامن ویلتھ گیمز کے اندر براہ راست انسانوں کو اسی بیسٹ، بال یا شیطان کے مجسمے کے سامنے ایک بار پھر سے سجدہ کروایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں بلکہ 72 ملکوں کے لوگ ہیں، لیکن لوگ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جو لوگ کامن ویلتھ گیمز کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ یہ اولمپک کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے جسے برٹش امپائر گیمز بھی کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے کہ یہ 1930 کے اندر پہلی بار شروع ہوئی، جس کے اندر تقریباً سبھی ایسے ملک شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی زمانے کے اندر برٹش امپائر کے قبضے میں تھے یا اس کی کالونی رہ چکے ہیں، لیکن اب آزاد یا خود مختار ہیں۔ یہ گیمز ہر 4 سال کے بعد منعقد کی جاتی ہیں، اور اس بار اس کے اندر 72 کنٹریز نے حصہ لیا، اور اس کی اوپننگ سرمنی کو پورا سٹینک ریچول یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہوئے اور نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات دکھا کر اسے شروع اور ختم کیا گیا۔ یہ سب کچھ کیونکہ سمبلزم کی صورت میں تھا، لہٰذا اسے سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم کتنا کریٹیکل ٹائم میں جی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو شروع سے ہی شیطان نے گمراہ کر کے اپنے اس مجسمے کی عبادت کرنے کی طرف مائل کیے رکھا، جس کی وجہ سے یہ بار بار اس شرک کے اندر پڑھ کر اللہ کو چھوڑ دیتے اور اس شیطان کے مجسمے کی عبادت پر لگ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اس وقت شیطان نے اپنی اسی شکل بال کا مجسمہ ان سے سونے کا بنوا کر اپنی عبادت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الصفات کے اندر اسی بال مجسمے کا ذکر کرتے ہوئے اس بدبخت قوم سے شکوہ کیا کہ تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اپنے رب کو چھوڑ کر اس بال بت کو پوجتے ہو، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ اس بال کی محبت بنی اسرائیل کے دل سے ختم کرنے کے لیے جب اس قوم کے اندر ایک قتل ہوا تو قصاص کے بدلے اللہ نے حکم دیا کہ ایک پیلی بچیا کو منگوا کر اس کی قربانی کرو اور اس کی دم کو اس لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اس بچڑے کی قربانی صرف اس لیے کی گئی تاکہ بنی اسرائیل قوم کے دل سے اس کی محبت ختم ہو سکے، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ بنی اسرائیل کی محبت آج بھی قائم ہے، کیونکہ اس قوم کا شیطان سے کبھی تعلق ٹوٹا ہی نہیں، چاہے جتنے مرضی پیغمبر اس قوم کے اندر بھیجے گئے ہوں، لیکن یہ لوگ اس پیغمبر اور رسول کے گزرنے کے بعد ایک بار پھر سے جادو، سود اور سازشوں میں پڑھ کر اللہ کا دین یا تو بدل دیتے یا اس سے پھر جاتے۔ بائبل میں اس بال کو مارک آف دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے ہر ایک غلام کو جو کہ شیطان کو اپنا خدا مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس پر اپنی چھاپ یعنی نشانی لگا دے گا، جسے مارک آف دی بیسٹ بھی کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل دنیا کے اندر بھٹک کر لاوارث ہو گئے اور زیادہ تر انگلینڈ، آئرلینڈ، جرمنی اور امریکہ چلے گئے، اور اس وقت بھی یہودی فری میسنز کا سب سے بڑا گھر یہی برطانیہ ملک ہے، جہاں پر ان کی سب سے بڑی ایلیٹ کلاس اس وقت بھی قبالہ جادو سے شیطان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، اور اس بار اسی جگہ سے نیو ورلڈ آرڈر اور دنیا کی ایک نئی شروعات کا اعلان اس کامن ویلتھ گیم کے ذریعے کر دیا گیا ہے۔ بائبل میں لوسیفر یعنی شیطان کو ایک فرشتہ بتایا گیا ہے، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، جسے بائبل کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح پھینک دیا گیا، اور یہی لائٹ بولٹ یا روشنی شیطانیت کو سمبل کے طور پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ کولمبیا فلمز کے اسٹیچو کے ہاتھ کے اندر اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں اور اولمپک کی ٹارچ کے اندر اسی فالنگ سٹار یا روشنی کے سمبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2022 کی کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ سرمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے سفید روشنی کی طرح زمین پر کسی اسٹرائیڈ کی طرح آ کر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر آ کر گرتے ہیں، جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، اور یہ طاقت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ رہی ہے، جسے ایک لڑکی اٹھا کر اسے دعا کرنے لگتی ہے۔ دنیا کے 72 یعنی 72 ملکوں کے لوگ اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر اڑ کر ہر ایک بارڈر کو پار کر کے اس کامن ویلتھ گیم کے میدان میں برمنگھم انگلینڈ میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے بعد ہم ایک بہت بڑے بال یعنی بیسٹ کو دیکھتے ہیں، جسے زنجیروں کے اندر جکڑ کر چڑیلیں جو کہ اس کی غلام ہیں اسے کھینچ کر میدان میں لا رہی ہیں۔
جو کہ قبالہ جادو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کے اندر شیطان اپنے مشوروں سے اپنے ان غلاموں کو یا اپنے ماننے والوں کو دنیا کو کنٹرول کرنے کے مشورے دیتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ لوگ اس شیطان کے غلام ہوتے ہیں۔ اور اس قبالہ جادو کے اندر شیطان ڈائریکٹ اپنے ان پجاریوں سے کلام کرتا ہے۔ یہ بیسٹ یا بال انتہائی غصے میں ہے، اس کی آنکھیں لال ہیں، جسم میں آگ ہے جو کہ ایول کو دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں پر ایک پردہ یا ماسک موجود ہے، اور وہی لڑکی جسے پہلی بار یہ روشنی ملی تھی اس بال کے سامنے آ کر اپنی شیطانی چھاپ یعنی مارک آف دی بیسٹ کو دکھاتی ہے، تو اس بیسٹ کی آنکھیں دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہیں اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 72 کنٹریز کے لوگ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں، اسے انٹرٹین کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک پینٹاگرام بنا کر، جو کہ شیطانی ریچولز یا کالے جادو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس شیطانی ریچول کی پہلی لائن کے اندر قبالہ کے جادوگرز اور ان کے پیچھے مارک آف دی بیسٹ تھامے دنیا کے 72 کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بال یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا اصل مقصد یعنی دنیا پر کنٹرول کرنا ابھی باقی ہے، لہٰذا اب کی بار 2 لوگ اس کے چہرے سے ماسک کو اتار کر اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران دنیا کے 72 کنٹریز کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ بال اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اب نہ صرف اس کا کنٹرول ہے، بلکہ اس کے نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی، جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ بائبل میں اسے ٹاور آف بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے خدا نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے آپ ٹاور پر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، مگر اب اسے دوبارہ سے خدا سے جنگ کرنے کے لیے تعمیر کیا جا چکا ہے، کیونکہ کیا آپ یقین کریں گے کہ بائبل کے مطابق اس ٹاور کے اندر 72 قومیں آباد تھی، جس کا اوپر کا سرا مسنگ ہے، اور یہ اوپر کا مسنگ حصہ وہی ہے جسے خدا نے آسمانی آگ کے ذریعے تباہ کر دیا تھا۔ اور آج اسی مسنگ حصے کو آپ الومناتی اور فری میسنری جیسی شیطانی تنظیموں کے علامتی نشانوں یعنی پیرامڈ کے اندر بھی مسنگ دیکھ سکتے ہیں، جن کے ٹاپ پر ایک نیا پیرامڈ یعنی نئی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر حکومت لانے کا اشارہ بار بار دکھایا جاتا ہے، اور اسی بائبل ٹاور کی ٹاپ پر یہ بل روشنی ڈال کر اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور آج صرف دنیا پر شیطان اور اس کے جھوٹے مسیح یعنی دجال کی حکومت ہوگی، ایک ایسی نئی حکومت جس کے لوگ ایک ہی عالمی حکومت سے کنٹرول ہوں گے، اور وہ اسی بال یعنی شیطان کی حکومت ہے۔ کیا یہ سب سملیرٹیز صرف اتفاق ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ لوگ کھل کر پوری دنیا کے سامنے اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، مگر اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس سب کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک سرمنی ہے جسے آرٹسٹک طور پر ہوپ اور لائٹ سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے، اور یہ لوگ آنکھیں ہو کر بھی اندھے ہیں، کیونکہ یہ روشنی یا امید کی کرن نہیں بلکہ شیطانیت کی کرن ہے۔ اور ایسے ہی تو شیطان اور اس کے مسیح دجال کو دھوکے باز نہیں کہا جاتا، جو کہ لوگوں کی نظروں اور سوچ کو دھوکہ دے کر کنٹرول کر کے انہیں گمراہ کرے گا کہ یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دے۔ اپنے آس پاس ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت معاشی بدحالی، جنگ، بھوک اور تباہی کیا نہیں ہے؟ کیا اسی فتنے کے دور کے اندر دجال کے ظہور کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ جب لوگ مجبور ہو کر یا گمراہ ہو کر اس کا ساتھ دیں گے؟ اس وقت اس کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اس کی شیطانی حکومت کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تو شاید یہ گمراہی کی موت اور جہنم میں جا کر کھلیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔